أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ پہلے دو درس مکمل ہوئے۔ پہلے درس میں نعمت عظمیٰ کے بارے میں گفتگو ہوئی تو دوسرے درس میں سنت الہی اللہ تعالیٰ کی سنت کا ذکر ہوا۔ آج ہم مختلف تفاسیر کی کتب سے یہ بتانا چاہیں گے، آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کہ میلاد منانا انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پچھلے خطبے میں یہ آیہ کریمہ تلاوت کی تھی، تو تمام انبیاء اکرام نے حضور کی محفل میں شرکت کی۔ یہ ایک ایسا میلاد تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پڑھا اور تمام انبیاء اکرام نے سنا، پھر تمام انبیاء اکرام نے اقرار کیا، پھر اللہ تعالیٰ ان پر گواہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا کے انتظامات کرنے شروع کیے، تو سب سے پہلے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک آپ کی پیشانی میں رکھا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کیا جائے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ حکم الہی کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا، حالانکہ وہ بڑا پرہیزگار تھا، بڑے عبادت گزار تھا۔ ہزاروں برس کی عبادت برباد کر دی گئی، کوئی نماز اور نماز کا کوئی سجدہ اس کے کام نہ آیا، کیونکہ اس نے نبی کی تعظیم نہ کی۔ آج بھی جو گروہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، ان کا قرآن ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، ان کی عبادات ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، ان کے صدقات ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، ان کی کسی قسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا، تو یہ باز نہیں آیا اور اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام تقریباً 300 برس تک روتے رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ اس واقعہ سے ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ غلطی کر کے اس کو تسلیم کر کے توبہ اور استغفار کرنا یہ ہمارے بابا جانی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور غلطی کر کے اکڑ جانا یہ شیطان کا طریقہ کار ہے۔ اگر ہمارے بڑوں نے کوئی غلطی کر دی ہے اور حضور کی میلاد کے بارے میں کوئی بات ایسی لکھ بیٹھے ہیں، تو بھائی اس کو تسلیم کریں کہ انہوں نے غلط کہا تھا، ہم نے تحقیق کر لی ہے، ہمیں تو قرآن کی نص سے بھی مل گیا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے، لیکن پھر بھی ہم ہٹ درمی پہ رہے تو معاف کرنا، پھر شیطان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ خیر، 300 برس تک آپ توبہ استغفار کرتے رہے، آخر کار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میلاد کو وسیلہ بنایا، آپ کے ذکر کو وسیلہ بنایا۔ آپ کا ذکر کرنا ہی تو میلاد ہے، آپ کے ذکر کو وسیلہ بنایا تو فوراً توبہ قبول ہوئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی آیا تلاوت کرتا آیا کریمہ فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں تو رب تعالیٰ نے وہ ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وہ چند باتیں کیا تھیں؟ وہ یہی حضور کا ذکر میلاد پاک تھا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت آدم نے دعا کرتے وقت فرمایا، بحق محمد ان تغفر لی، اے رب العالمین مجھے بطفیل سید المرسلین معاف فرما دے۔ معارج النبوہ
بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر یہ سارا ذکر موجود ہے۔ اب اگر محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہارا دل فوراً مان جائے گا کہ یہ ساری باتیں اول سے آخر تک ہمارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر میلاد ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے نہ بنانا ہوتا تو نہ نماز ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ ایمان ہوتا، بلکہ خدا کی قسم کچھ بھی نہ ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی جو منظور میلاد نبی نہ ہوتا۔ جو منظور میلاد نبی نہ ہوتا تو اظہار شان الہی نہ ہوتا، ملک جن و انس کوئی نہ ہوتا، کسی شے کا نام و نشاں ہی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ ہوتی نمازیں نہ قرآن اترتا، نہ ہوتی نمازیں نہ قرآن اترتا، نہ توحید کا کوئی اقرار کرتا، نہ نور محبت سے ایمان سنورتا، نہ ہوتی شریعت نہ عرفاں بکھرتا، نہ ہوتی شریعت نہ عرفاں بکھرتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ قرآن ہے میلاد احمد کا صدقہ، یہ قرآن ہے میلاد احمد کا صدقہ، نمازیں ہیں معراج احمد کا صدقہ، مزین ہے نام محمد سے کلمہ، مزین ہے نام محمد سے کلمہ، منور ہے نور محمد سے کعبہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ عمر کون کرتا عبادت خدا کی، عمر کون کرتا عبادت خدا کی، کہو کس پہ ہوتی حکومت خدا کی، کیا گھر بناتی محبت خدا کی، محمد ہی زینت ہے رحمت خدا کی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ذکر مصطفیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ اول سورہ بقرہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، پیدا فرما ہماری اولاد میں سے ایک پیغمبر جو پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھائے ان کو کتاب و حکمت کی باتیں اور پاک کرے ان کو گناہوں سے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے میلاد کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جو لوگ حضور کے ذکر میلاد شریف کے نام سے بیزار ہیں اور ہمارے سنی بھائی اور بہنیں آج ہمارے ہی اندر وہ فالٹ نکالتے پھرتے ہیں، انہیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ ذکر میلاد موسیٰ علیہ السلام نے بھی منایا۔ توریت شریف کے 18ویں باب کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، جس کے متعلق مشہور عیسائی مورخ سر جان ڈی ون نے لکھا کہ مجھے اس میں شک نہیں کہ وہ ہستی جس کے آنے کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی، اس سے مراد سوائے سید الانبیاء نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ زینت المیلاد اور ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار پیغمبروں کو حذف کر کے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب اللہ کی، توریت کی، جو مجھ سے پہلے موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں اللہ کے ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، جن کا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر کہ ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے خطاب کیا، جس سے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں، دلوں میں امید اور خوف کی موجیں جوش مارنے لگی۔ ایک عورت خوشی میں کھڑے ہو کر بولی، مبارک ہے وہ ماں جس کی گود میں مسیح آپ کھیلے۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک میری ماں بڑی مبارک ہے، مگر میری ماں سے بڑھ کر ایک اور ماں دنیا میں آنے والی ہے، جس کی گود میں نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، مدینے کے شہنشاہ،
نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلیں گے۔ اس عورت نے پوچھا وہ کون ہوں گے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی ولادت باسعادت سب کچھ بیان فرما دیا۔ اور ایک اور اسی کے آگے مزید تفسیر ضیاء القرآن میں موجود کہ جب اللہ تعالیٰ نے، آگے فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی روح مبارک کو پیدا کیا اور آسمانی آب و تاب میں رکھا تو خود ان کا نام رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد انتظار کیجئے، میں نے آپ کی خاطر جنت کو سجا دیا ہے، جنت کو پیدا کیا ہے، ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ آپ کی ہر بات سچی ہوگی، آسمان اور زمین تو فنا ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا دین کبھی فنا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بڑا بابرکت ہے۔ پھر تمام سامعین نے یہ سن کر یہ کہتے ہوئے فریاد کرنا شروع کی، اے خدا اپنے رسول کو ہماری طرف بھیج، یا رسول اللہ دنیا کی نجات کے لیے جلدی جلدی تشریف لائیے۔ تفسیر ضیاء القرآن۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور دنیا کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں آ چکی۔ تو جس نے حضور کے آنے پر خوشیاں منائیں وہ تو صحابی ہو گئے، وہ تو مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے خوشیاں نہیں منائیں وہ ابو جہل ہو گیا، وہ شیطان ہو گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اور پڑھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔